ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی اور میں افتخار شرازی۔ ناظرین، بلوچستان کی بات تو کبھی کبھار ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اس بار بلوچستان کا وہ علاقہ کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سی پیک ایک منصوبہ ہے اور اس کے لیے گیم چینجر کو جو رول پلے کرنے جا رہے ہیں وہ گوادر ہے۔ گوادر میں ناظرین کو 31 روز آج ہو گئے ہیں اور ایک مظاہرہ وہاں پہ چل رہا ہے، دھرنا چل رہا ہے، اور اس مظاہرے اور دھرنے کا جو سلوگن ہے وہ یہی ہے کہ گوادر کو اس کا حق دو۔ ناظرین، کوئی 19 مطالبات ہیں اور حکومت بلوچستان کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے 16 مطالبات تو تسلیم کر لیے گئے ہیں، جبکہ 3 مطالبات ایسے ہیں کہ جس کا تعلق وفاقی حکومت سے گویا کہ ان کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتے۔ لیکن دوسری طرف جو مظاہرین ہیں اور ان کو جو لیڈ کرنے والے ہیں مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو 16 مطالبات تسلیم کیے بھی گئے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو ناظرین، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس سارے معاملے کا نوٹس لیا ہے اور کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 2 وفاقی وزراء جائیں گے اور وہاں جا کے مظاہرین سے مذاکرات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے ایسے معاملات ہیں جو ابھی تک حل طلب ہیں اور کیوں حل نہیں ہو پا رہے۔ تو آج یہ کہا گیا ہے کہ اسد عمر صاحب اور کی سربراہی میں ایک وفد چلا گیا ہے، جن میں زبیدہ جلال صاحبہ بھی شامل ہیں، وفاقی وزیر، اور وہ کل جا کے ہوپفلی مذاکرات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا۔ جبکہ آج وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے بلوچستان کی ترقی کے لیے، وہاں کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے بڑے اقدامات کیے ہیں۔ کچھ 700 ارب روپے کے انہوں نے صدرن بلوچستان منصوبوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے اعلانات کیے گئے ہیں، اور اس میں کوئی 560 ارب تو وفاقی حکومت کی جانب سے ہیں، گویا کہ 560 ارب روپے دیے گئے ہیں، بٹ ساتھ میں یہ بھی فرما رہے تھے کہ پیسے کہاں گئے ہیں اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اس حوالے سے ضرور ایک رپورٹ پیش ہونی چاہیے پرائم منسٹر کو۔ ناظرین، جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے بلوچستان میں تو دیگر سیاسی جماعتیں بھی کوشش یہ کرتی ہیں کہ اظہار یکجہتی کریں، اور یہی ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک وفد بھی، خورشید شاہ صاحب جس میں شامل تھے اور کچھ اور کابرین تھے، وہ بھی گئے وہاں پہ اور وہ جا کے مظاہرین سے ملے ہیں۔ اور اگر ماضی پہ نظر دوڑائیں تو 2009 میں ہی پیپلز پارٹی تھی جس نے آغاز حقوق بلوچستان کے تحت ایک پیکج کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن شومی قسمت کہ اس پیکج پہ بھی صحیح معنوں میں عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور آج 2021 میں بھی ہم بلوچستان اور پھر گوادر کے لوگوں کے مسائل کا رونا رو رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے کہ اصل پرابلمز ہے کیا، اور جو 19 مطالبہ کم از کم میں نے پڑھے ہیں ان میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ڈویبل نہ ہو، وہ بڑے آرام سے ہو سکتے ہیں، اور 31 دن سے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی تک ان کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی پائی، مسائل ہیں کہاں پہ۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، باپ پارٹی سے تعلق ہے، سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں یار محمد علی صاحب، آپ سابق وفاقی وزیر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے آپ سے کا تعلق ہے، بلوچستان کے اہم رہنما میں شمار ہوتا ہے آپ کا۔ کاکڑ صاحب، بڑی ہم انڈیپینڈنٹ اوپینین آپ سے پارٹی لائن سے ہٹ کے لینا چاہتے ہیں۔ سر، جو میں نے دیکھا، میں نے بتایا بھی ہے کہ پرابلمز اتنے بڑے ہرگز نہیں ہیں۔ سر، 31 روز سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مانے بھی گئے ہیں وہ صرف نوٹیفیکیشن کی حد تک ہے، عملاً جو کہا گیا ویسا ہو نہیں رہا۔ شاہد صاحب، بدقسمتی سے یہ ایک سیریس گورننس کرائسس ہے، اور سیریس گورننس کرائسس ایسے ہے جس سلوگن پہ پی ٹی آئی نے ایک کانسٹیٹوئنسی بیس بنائی پورے پاکستان میں، اور ان کو مینڈیٹ ملا 2018 میں اینٹی کرپشن ڈرائیو میں، وہ اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ یہ صحیح، اس انوائرمنٹ میں یہاں پہ ہے کیا، جو کسی بھی شہر کی، صوبے کی ایک اپنی سوشیو اکنامک ریالٹی ہوتی ہے۔ صحیح، جو گوادر کے ریزیڈنٹس ہیں ان کی جو پرائمری ڈپینڈنس ہے اکنامک ایکٹیویٹی کے کانٹیکسٹ میں، وہ فشنگ پہ ہے۔ صحیح، یہ سمندر کے سینے کو چیرتے ہیں، بڑے محنت اور جفاکش لوگ ہیں،
2,000 3,000 4,000 روپے کی مچھلی دن میں لے کر آتے ہیں، وہاں پر یہ بیچ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، گزر بسر کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس پورے ماحول میں ایک آرگنائزڈ فشنگ جس کا پروفیٹیرنگ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ میکینیکل فشنگ کی طرف، ٹرولنگ کی طرف جاتے ہیں، اور یہ موسٹلی سندھ سے آتے ہیں اور یہاں سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے ایک محتاط اندازے میں کچھ لوگ 40، کچھ 50، کچھ 70 کروڑ روپے ماہانہ کی جو برائبری سے جڑی ہوئی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ وہاں کے جو فشریز ڈپارٹمنٹ ہے ان کے عہدیداران کے حوالے سے، ان کے جو پولیٹیکل باسز کے حوالے سے یہ الزامات لگتے ہیں، اور یہ وہ الزامات ہیں جن کے متعلق اکثر لوگوں کا تاثر جو ہے وہ اس گمان پہ ہے کہ یہ سچ ہے۔ میرے پاس ایویڈنس تو نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس پرسپشن کو ایکسپلین کروں کہ وہ اس کو سچ سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ جس میں میرا اپنا بھی شمار ہے، میں بھی اس خیال میں کیسا ہو رہا ہے کہ یہ تاثر درست ہے۔ اب ایسے میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا تھا، آپ نے کیوں میں نے گورننس کے کرائسس کی بات کی، کہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے ایک ڈیسیجن لینا تھا، اور ایک بہت اچھے بیوروکریٹ صاحب کے پاس ہیں، میرے خیال میں جو کرنٹ بیوروکریٹک چیف ہیں، چیف سیکرٹری صاحب، ہی از این امپیکیبل مین، وہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، ہی سن آف دا سوائل، وہیں کی پیدائش ہے ان کی، وہیں پلے بڑے ہیں، وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ کو ٹو ایکسپلور گڈ آفیسرز، اور ان کی پلیسمنٹ کریں اور ان کو ٹاسک کریں کہ زیرو ٹالرنس ہوگی اس چیز میں۔ صحیح۔ لیکن اگر اس میں پولیٹیکل ول موجود نہ ہو، ابھی پچھلے دنوں جب جام کمال کی گورنمنٹ کو آؤسٹ کیا گیا، اس میں ایک وجہ، مکمل تو نہیں، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے فشریز ڈپارٹمنٹ کے جو آفیسرز تھے وہ لوگوں کے کہنے پہ لگانے سے انکار کیا تھا، اور یہ جو مسئلہ تھا اس کی سائٹیشن دی تھی کہ جناب اس وجہ سے ایک بہت بڑی بے چینی گوادر کے ریزیڈنٹس میں موجود ہے۔ یہ وہ ایک مطالبہ ہے جس میں سمجھتا ہوں من و ان اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور مولانا ہدایت الرحمان ہو یا کوئی ہو، ان کی بالکل جینون ڈیمانڈ ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی کی سسٹیننس پہ، کسی کے رسک پہ پاؤں رکھیں گے تو آپ اس سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ یہ بالکل یقینی طور پہ یہی اہم نقطہ ہے میرا خیال میں، کہ جب آپ ان سے روزگار چھین رہے ہیں تو پھر لوگوں نے سڑکوں پہ ہی آنا ہے۔ یار مدرین صاحب، انفیکٹ سر، ایک تو جیسے کاکڑ صاحب نے کہا کہ شدید گورننس کے ایشو ہیں، اور وہاں پہ اگرچہ جیسے بھی آپ اتحادی ہیں باپ کے سر، اگر یہ معاملات ہیں تو خان صاحب تو مرکز میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو ایک پرفارمنس شیٹ بنائی ہوئی ہے کہ وفاقی وزراء اگر پرفارم نہیں کریں گے تو اپنی وزارتوں پہ باقی نہیں رہیں گے۔ ان کے اتحادیوں کیا اس طرح کے پرابلمس چل رہے ہیں؟ پھر سر 2000 کہا جا رہا ہے کہ فشنگ ٹرالرز وہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں، وفاقی حکومت کیا دیکھ رہی ہے سر؟ کیا ایسی ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم ان لوگوں کو نہ روک سکتے ہیں نہ وہاں سے نکال سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شیرازی صاحب، بات یہ ہے کہ میں اپنے دوست کی گفتگو بھی سینیٹر صاحب کی سن رہا تھا، آپ کے سوالات بھی میں ابھی جو تھا وہ بھی سن رہا ہوں۔ مجھے تو یہ ایسا ایک مذاق نظر آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نان سیریس رویہ ہے مرکز کا بھی اور صوبے کا بھی۔ یہ ایشو نہیں ہے، ایشو بنایا گیا ہے اس لیے کہ بلوچستان کے اندر چند لوگ کو نوازنے کے لیے، چند لوگوں کو اچھا ایک ڈپارٹمنٹ دینے کے لیے وہ جان بوجھ کے وہاں کے جو فشرمین ہیں، وہاں کے جو مچھیرے ہیں، وہاں کے جو اس سرزمین کے، اس دھرتی کے مالک ہیں جن کو ہزاروں سالوں سے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پرتگیز سے لے کے ڈیفرنٹ ٹائم پہ اپنی سرزمین کا دفاع کیا، اور انہی محدود وسائل کے ساتھ انہوں نے
ہمیشہ اپنی اس دھرتی کا دفاع کیا. آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ آج اپنے حقوق کے لیے، اپنے حقوق کے دفاع کے لیے جس طرح وہ اسٹرگل کرتے ہیں، میں گوادر کے لوگوں کے، مکران کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیں جناب، جہاں تک یہ مسئلہ ہے، ایشو ہے، یہ ایشو ہے ہی نہیں، کیونکہ میں خود فیڈرل منسٹر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے. اور میں فشریز کا میں فیڈرل منسٹر رہا ہوں. 20 ناٹیکل مائل ہماری جو ہے فیڈرل ٹیریٹری ہے، 12 ناٹیکل مائل ہماری پروونشل ٹیریٹری ہے. آج اگر یہ صرف یہ کہہ دیں چند ٹرالرز تھے، میرے وقت میں شاید 20 ٹرالرز تھے، ان میں بھی 16 یا 17 کو لائسنس دیے گئے تھے، 2-3 جو تھے ٹرالرز نہیں تھے، اپلائی نہیں کیا تھا، وہ رہ گئے تھے. صرف آج یہ کہہ دیا جائے کہ میں اس وفاقی حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی ٹرالرز کی فیس کتنی ہے. جب آپ اربوں روپے کا آپ ان کو پروجیکٹس دیتے ہیں، ان میں سے اگر چند، میرے خیال میں جو مجھے یاد آ رہا ہے $2 ملین سے بھی بہت کم تھی جو ہم فیڈرل گورنمنٹ ٹرالرز کو ایشو کرتی ہے، ان کے کینسل کیوں نہیں کر دیتے؟ ہماری صوبائی حکومت کیوں نہیں روکتی سندھ گورنمنٹ کے ٹرالرز کو جو سندھ کی حدود سے آتے ہیں؟ اصل کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کرپشن، کرپشن اگین کرپشن. یہ اور چند لوگوں کی اس پہ مونوپلی ہے. صاحب نے کہا کہ بیوروکریٹس بلوچستان میں بہت اچھے بیوروکریٹس ہیں، اور موجودہ چیف سیکریٹری، میں سینیٹر صاحب سے، انوار الحق صاحب سے ایگری کرتا ہوں. اس وقت تک میں نہیں کہہ سکتا وہ فرشتہ نہیں ہے، میں اس کی گواہی نہیں دیتا، مگر اس وقت تک جو چیف سیکریٹری بلوچستان ہے وہ ایک اچھے انسان ہے، اور ان کے اوپر کوئی بہت سیریس ایلیگیشن ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا جب سے وہ اپوائنٹ ہوئے. اگر یہ ٹاسک صرف اسی کو بھی دیا جائے، میں عرض کروں آپ کو، تو یہ فشنگ روک دی جائے تو آدھے مسئلے گوادر کا یہ جو آپ کی بیٹھی ہوئی ہے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں، میں کہوں کہ اگر لاکھوں تو نہیں، اگر ہزاروں کی تعداد میں وہ 30 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ آٹومیٹکلی حل ہو جائے گا. صحیح. مجھے ایک چھوٹے سے بریک کا کہا جائے، حیران کن بات ہے کہ دونوں جماعتیں جو مرکز اور صوبے میں برس اقتدار ہیں، دونوں مسئلے کو ڈائیگنوز کر چکی ہیں اور ان مظاہرین کو بھی جسٹیفائڈ قرار دے رہی ہیں. تو پھر کیا مافیاز اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ریاست کو ڈکٹیٹ کروا رہے اور عوام کی نہیں سنی جا رہی؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں اور یہ سوال دونوں مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کاکڑ صاحب. اب میں اس بات پہ حیران ہوں کہ انفیکٹ ایڈمیشن ہے دونوں طرف سے کہ جو لوگ 31 روز سے بیٹھے ہیں، دونوں حکمران جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جسٹیفائڈ ہے. پھر سر یہ کون سے مافیاز، ان کو تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی تو کر دیں کہ جنہوں نے ہاسٹیج بنایا ہے پورے نظام کو. صوبائی حکومت بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہی، وفاق بھی خاموش بیٹھا ہے، اور ایک چھوٹی سی پریکٹس ہو رہی ہے. 2 وزراء جائیں گے، شاید ان کی باتیں سنیں گے، پھر آگے پرائم منسٹر کو رپورٹ دے دیں گے. اس رپورٹ کا پتہ نہیں کیا ہوگا، اس سے پہلے جس رپورٹوں کو ہوا میرے خیال اس رپورٹ کا بھی وہی اثر ہوگا. شاید صاحب میں تو بہت کھل کے کہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کو اس کو سنجیدہ لے کے اس پہ زیرو ٹالرنس دکھانی ہوگی. آپ کو کرپشن کو ایڈریس کرنا ہے، اور آپ نے جو انلیگل ٹرالنگ ہے اس کو بند کرنی ہے، اور جو ساتھ میں جن کو لائسنس دیے گئے ہیں اس کو ریشنلائز کرنا ہوگا، جیسے سردار صاحب نے کہا. آج اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، لیکن پہلے جو پروونشل سبجیکٹ ہے جس میں انلیگل اس کو فشنگ کو روکنا ہے، وہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو سٹیپ ہے. اس کے لیے جو ہے نا آپ کو نہ آئین میں تبدیلی چاہیے، نہ کوئی لیجسلیشن کرنی ہے، نہ کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کرنا ہے، نہ GHQ میں کوئی اجلاس بلوانا ہے. کیا کرنا ہے؟ صحیح. چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس نے ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن دینا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، بس. کیا اور آپ کے خیال میں رکاوٹ اس میں وہی لوگ ہیں کہ جو کمیشنز لے رہے ہیں، جو دے رہے ہیں؟ اور وہ یقیناً دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں ابھی یہ نئی نیسنٹ حکومت ہے، کوئی 1-1.5 مہینہ ہوا ہے، ان کے لیے ایک کیا یہ ویژن رکھتے ہیں اس صوبے کے لیے، سب سے بڑا چیلنج اور ایک کوسچن مارک ہے ان کی پوری ڈسپنسیشن پہ. پھر وہاں پر جو BNP مینگل کے نمائندہ ہیں وہ صوبائی اسمبلی میں، وہ ڈپٹی چیف منسٹر کا ان کا تاثر ہے پورے صوبے میں. اس میں BNP مینگل کو، اپوزیشن کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ ان کی کیا کنٹریبیوشن اور کیا رول ہے اور کیا کردار ہے.
کئی پالیٹکس اور اکانومی انٹرچینجبل انداز میں تو نہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ریبیوک کریں گی, ایکسپوز کریں گی جو میسکریڈ کیا ہوا ہے اور ایک نقاب سیاست کے نام پہ جو ہم نے اپنے اپنے چہروں پہ چڑھائے ہوئے ہیں. یہ مزید چل نہیں سکتا. یہ 20-25 ہزار لوگوں نے میرے خیال میں جو پوری وہاں کی ارینجمنٹ ہے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور ایکسپوز کر دیا بری طرح. اور ایکسپوز کر دیا ہے. جتنا جلد ہم اپنی گورننس کو نسبتاً بہتر کر صحیح اتنا ہی بہتر ہوگا. لیکن رن صاحب انفیکٹ جام کمال صاحب کو تو اسی بنیاد پہ نکالا گیا. وجوہات تو میرے خیال میں کچھ اور ہی لگتی ہیں مجھے, بٹ کہا یہ گیا ہے کہ وہ تو بلوچستان کے لوگوں کے لیے کچھ کر نہیں رہے. اور اب دیکھیں سر, گوادر میں 31 روز سے مظاہرہ, بلوچستان یونیورسٹی بند پڑی ہے, ینگ ڈاکٹرز ہسپتالوں کو تالے لگا کے گھر بیٹھے ہیں. تو اب تو اس سے بھی برے حالات ہیں. اب ٹھیک ہیں جو کچھ آئے ہیں وہاں پہ لوگ, آپ کے خیال میں اب مطمئن ہو جانا چاہیے ہمیں؟ شیرازی صاحب, جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے بالکل بجا فرما رہے ہیں. ایک تو واقعی جام صاحب کی کوئی وجوہات تھیں, کوئی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم جام صاحب کو اپنے گھر پہ جانا پڑا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت سارے ایجنٹ ہیں جام صاحب کے جانے کے جو پس پردہ ہیں, جو جام صاحب کو اسپیشلی اسی لیے نکالا گیا وہاں سے. دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے یہ جس طرح لایا گیا ہے اور جس طرح آپ دیکھیں ان کے آتے ہی یہ جو مولانا صاحب نے دھرنا دیا ہے, ہم مولانا صاحب کو, میں نے تو ہٹ کے ایک ذاتی حیثیت سے بھی ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے وہ تحریک مکران کے لوگوں کے لیے, مکران گوادر کے لوگوں کے لیے میرے خیال میں ہماری سیاسی جماعتوں نے یہ شروع کرنا چاہیے تھا. ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی, یہ دھرنے ان نے دینے چاہیے تھے. مگر آج ہم کہتے ہیں کہ ایک لے مین نے, ایک عام مولوی صاحب نے اٹھ کے آواز اٹھائی اور مکران کے لوگ اور گوادر کے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے, اور مجبوراً ہمیں اس کی حمایت کرنی پڑی کیونکہ وہ بلوچستان کے عوام کی آواز بن چکے ہیں, بلوچستان کے لوگوں کی آواز بن چکے ہیں. جیسے ابھی نیشنل پارٹی کی بات ہوئی ہے, بلوچستان کے جو پارٹی کی ابھی بات ہوئی ہے وہ حقیقت ہے. وہاں منتخب جو ایم پی ہے, وہاں منتخب ایم این ہے, وہ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے دھرنے میں؟ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ان کی آواز بن کے کیوں نہیں آواز اٹھا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر؟ وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ میں بڑا لاجیکل سوال ہے کہ تھوڑی سی سردار صاحب, ایک مجھے کہا جا رہا ہے بڑا لاجیکل آپ نے نقطہ اٹھایا, اس نقطے پہ ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سردار صاحب جو آپ بات کر رہے تھے سر, آپ ہی کی بات کو لے کے اگر ہم کہیں کہ عام آدمی اس طرح کی کمپینز کو یا اس طرح کے مظاہروں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے, تو پھر تو حقیقت یہ ہے سر کہ بلوچستان کے جو حقیقی نمائندے ہیں جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں سر, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ان کو عوامی مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے, گویا کہ وہ ان کے لیے نہیں اٹھیں گے, وہ تو اپنے مفادات کی سیاست کر رہے ہیں سر. تو پھر مرکز کا یا کسی اور ادارے کا کیوں رونا روتے ہیں کہ جی بلوچستان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے؟ وہاں کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہی خود یہ کمپین نہیں کر رہے, وہی اسی کے لیے اسٹرگل نہیں کر رہے سر. شیرازی صاحب, حقیقت یہ ہے کہ گھوم پھر کے ہر وقت ہم پہ یہی الزام لگتا ہے کہ جی 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ ہیں, آپ کے پاس ایک آدمی نہیں ہے جس کو چیف منسٹر بنایا جائے جو بلوچستان کی صحیح نمائندگی کرے. کیا آپ کے چیف منسٹر بلوچ نہیں ہیں؟ مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کب آپ نے, مرکز نے, با اختیار لوگوں نے بلوچستان کے لوگوں کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا اختیار دیا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ہم پہ ہمیشہ مسلط کیے جاتے ہیں, ہم پہ لائے جاتے ہیں ایسے لوگ. اب موجودہ جو چینجنگ ہے جس کے لیے میں کسی کو کچھ نہیں کہتا, مگر جس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں, کبھی آپ نے اس پہ پروگرام کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اس پہ تحقیقات کی ہے کہ کون سے لوگ, کس طرح کے لوگوں کو, جو حقیقی بلوچستان کے لوگ ہیں, جو بلوچستان کے نمائندے ہیں, ان کو کبھی بھی اقتدار حوالے نہیں کیا جاتا؟ اگر لوگ سردار صاحب آپ تو سارے پروسیس کا حصہ رہے ہیں, آج آپ ہی بتا دیں کہ کھیل کہاں سے کھیلا گیا. سر کھیل کھیلنے والے کھیلتے ہیں ہمیشہ, انشاءاللہ
ضرور وہ بھی بتائیں گے ایک دن آنے پہ، مگر ہمیشہ ابھی جو موجودہ سسٹم ہے، موجودہ نظام ہے، ابھی موجودہ حکومت جو لائی گئی ہے، کیوں یہ جو لوگ ہیں، ایک 3 لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس بلوچستان کو ہاسٹائل کیا ہوا ہے. انہوں نے یہاں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کر کے اس حکومت کو ٹاپل کیا ہے اور حکومت لا رہے ہیں، اور یہ بھی الزامات آ رہے ہیں، بڑے سیریس قسم کے الزامات مرکز کی طرف سے. ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ ہم میڈیا پہ لا کے ان کے نام لیں، ان کو لا کے ہم ایکسپوز کریں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 ٹھیکیدار مل کے نا وہ انویسٹمنٹ کریں اور بلوچستان کی حکومت کو جو ہے ٹاپل کیا جائے، حکومت ان کو منتخب کیا جائے، ان کو یہاں پہ چیف منسٹر اور کابینہ ان کی مرضی کی بنائی جائے. صحیح. لیکن کاکڑ صاحب، ہاف آف دا کنٹری بلوچستان سر، کوئی 3 انویسٹر آپ کے کوئی نظر سے ہیں؟ کن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے پورے اس نظام کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے سر؟ اس طرح تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. اور آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو آج گوادر سے تحریک شروع ہوئی ہے یہ پورے بلوچستان میں پھیل سکتی ہے؟ دیکھیے یہ بالکل پہلے کی جو جی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ باتیں زبان زد عام ہے. اس میں یہ بلوچستان کا ہر دوسرا شخص اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، اور جو سنجیدہ میرے خیال میں سوال ہے وہ یہی ہے جو آپ نے ریز کیا ہے کہ یہ آج تو گوادر کے ریزیڈنٹس کے حوالے سے ہے. اگر ہم نے غیر سنجیدہ انداز میں گورننس کے ان ایشوز کو چند افراد کی خواہشات کو فلفل کرنے کے لیے کمپرومائزز جس طرح کیے ہیں اور آگے بھی کریں گے، یہ جو پراکسیز کریٹ کرنی ہے نا یہاں سے کہ میرا پراکسی چیف منسٹر ہو بلوچستان میں اور اس پراکسی کے ذریعے میں، یہ پراکسی گورننس موڈ میں دنیا میں کہیں نہیں چلا. عبدالقدوس بجن جو پراکسی کے تحت ایک چیف منسٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یقیناً اس طرح کا ماڈل تھا کہ ہم اس انداز میں کسی کو لے کر آئیں گے تو اور ہم اس میں پولیٹیکل مینجمنٹ کریں گے. ہوگا نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. اور امیڈیٹلی ود ان اے منتھ اس کرائسس کی جو ریفلیکشن ہے وہ سامنے آ رہی ہے. ینگ ڈاکٹرز کا ایشو سامنے آ رہا ہے، گوادر ریزیڈنٹ کا ایشو سامنے آ گیا، طلباء کے مسائل ہیں وہاں ایس کے بی یونیورسٹی میں، جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں اس کی ریشنلائزیشن کا سمجھ کسی کو نہیں آ رہا ہے. روکنا ہے، ریلیزز کرنے ہیں، نہیں کرنے ہیں، ری آتھرائز کرنا ہے. یہ وہ ٹیکٹیکل ڈیٹیلز ہیں گورننس کے جو کہ ان کی پور انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ بس یہاں پہ ایک بندہ تبدیل کرنے سے ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. بندہ تو تبدیل ہو گیا لیکن وہ چیزیں نہیں ہو رہی. بلوچستان اور بلوچستان سے جو جڑے ہوئے سیاسی یا اکنامک معاملات ہیں اس کے لیے میرے خیال میں عرق ریزی کی اب بھی ضرورت ہے اور سنجیدگی سے ضرورت ہے. یہ بچگانہ انداز جو اپنایا گیا ہے یا جو اپنایا جا رہا ہے وہ نہ اس ملک کے لیے بہتر ہے نہ اس صوبے کے لیے بہتر ہے. اس کے بھیانک نتیجے نکل سکتے ہیں اگر اس غیر سنجیدہ حلقے کو اگر ٹھیکیداروں کے ہاتھ میں سیاست دینی ہے تو بے شک دے دیں وہ تو. لیکن بڑی سیریس بات آپ کر رہے ہیں اور بڑی میں اس پہ حیران کن بات بھی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے جو روح پہ یقین رکھتے ہیں، جو ٹرو ڈیموکریسی کے داعی ہیں، اور ان کے اتحادی اور پارٹی کے اندر سے اگر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ چل رہا ہے، اور وہ بھی 31 روز بعد 2 وفاقی وزراء کو بھیج کے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ اس معاملے پہ کوئی زیادہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی وفاقی حکومت کی. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد یہ نقطہ بھی اٹھائیں گے کہ بلوچستان کو کہا جاتا ہے کہ سیکورٹی پروونس ہے، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی بڑی گہری ایک نظر اور معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ اس سارے پروسیس میں کہاں کھڑے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سردار صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر کیا کہیں، اگر جمہوری حکومتوں کا رویہ ایسے رہے تو پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب ہزارہ کمیونٹی کے مسائل تھے تو اس وقت کے آرمی چیف کو جانا پڑا اور وہاں جا کے یقین دہانی کرانی پڑی. تو سر پھر وہ دروازہ کھٹکھٹائیں، کیا کریں، کیونکہ یہاں تو کمپلیٹ فیلئر نظر آ رہا ہے. شیراز صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو وہ بھی ہماری ہے
کہیں ہندوستان کی نہیں ہے، امریکہ کی نہیں ہے، وہ ہمارے پاکستان کی ہے. مگر 72 سال سے تو کئی دفعہ وہ بھی تو آ چکے ہیں، زیادہ تر ٹائم تو ان کو بھی مل چکا ہے. ابھی بھی وہ اس وقت اتنے پاورفل ہیں، یا ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی سویلین پرائم منسٹر جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ان کی رائے کو یا ان کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کو وہ 100% اٹھا کے وہ ڈسٹ بن میں پھینک سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. مگر اس کے باوجود ہماری بدقسمتی ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت کی طرف دیکھتے ہیں، ہم جمہوری اقتدار پہ یقین رکھتے ہیں. مگر بدقسمتی ہے اس ملک کی، میرے خیال میں جس دن یہ پاکستان کا قائد اعظم کا پاکستان تب بنے گا جب واقعی ہم جمہوری روایت کو، جمہوری جو طریقہ کار ہے، لیکن جمہوریت کا تقاضا تو یہ تھا سردار صاحب کہ آپ سن آف دا سائل ہیں، وہاں کے معتبر سیاستدان ہیں، آپ وہاں کے مسائل کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، بٹ پرائم منسٹر یہاں سے جہاز میں بٹھا کے 2 وزراء کو بھجوا رہے ہیں. سر یہ اسٹریٹجی چل پائے گی آپ کے خیال میں؟ سر میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب ابھی مجھے وہ دکھا رہے تھے وقفے میں، تو سنجرانی صاحب اور قادر صاحب ان کے جو سینیٹر ہیں وہ آج پرائم منسٹر صاحب سے مل رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے چیئرمین سینٹ صاحب نے اور قادر صاحب نے بلوچستان کے ایشوز، بلوچستان کے مسائل اور گوادر کے جو اس وقت سیریس مسئلہ ایک پاکستان کے اندر چل رہا ہے، اس پہ ضرور ڈسکشن کی ہوگی. کیونکہ مجھے تو سال 1.5 سال لگ جاتا ہے ملنے کے لیے، ٹائم کے لیے. ابھی جو 2 ہمارے بلوچستان کے بڑے شخصیات ان سے ملی ہیں، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے مسائل ان سے ڈسکس کیے ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ سردار ہند کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، مگر آج تک مجھے کسی بھی بلوچستان کے حوالے سے میری پارٹی نے، میرے پرائم منسٹر نے کبھی بھی نہ مجھ سے صلاح کی ہے، نہ مجھ سے مشورہ کیا ہے، نہ مجھے اعتماد ملی ہے. تو جن لوگوں کو بھیجا ہے میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ جائیں اور صحیح لوگوں سے اور عوام کی جو پلس ہیں وہ لیں اور صحیح مسئلے کا کوئی حل بتائیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے جیسے ابھی کاکڑ صاحب نے کہا نا کہ یہ تحریک کہیں پورے بلوچستان میں نہ اٹھے، اور ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائے جو پھر اس ملک کے لیے، ان حالاتوں کے لیے، اس وقت پورے ریجن کے اندر جو صورتحال ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ہے. ایسے حالاتوں میں اس طرح کی جو گوادر میں تحریک چل رہی ہے، یہ میرے خیال میں ملک کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے بہتر نہیں ہے میرے خیال میں. نہیں ہے. کاکڑ صاحب لاسٹلی آپ سے سر، ملک کے اندر اگر حکومت کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ان کے بقول اگر میڈیا پہ چل رہا تو اس کو تو بڑا سٹرانگلی ریفیوٹ کیا جاتا ہے، اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے. سر بھارتی میڈیا اس وقت گوادر کے معاملے کو لے کے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کر رہا ہے. سر آپ اتحادی ہیں حکومت کے، کیا کر رہے ہیں سر؟ نظر نہیں آ رہا؟ شاہ صاحب بالکل درست اسسمنٹ آپ کی. دیکھیں وہاں پر جو انڈین پراکسیز ہیں بی ایل ایف کی صورت میں، بی ایل اے کی صورت میں، بی آر اے کی صورت میں، جو پوائنٹ ریئلائز کرنے کا یا سمجھنے کا ہے کہ وہ اس اپرچونٹی کا انتظار کرتی ہیں کہ پور گورننس ہو اور اس کنڈیوسو انوائرمنٹ میں وہ مزید گرو کریں. صحیح. جب ریلیٹیولی بہتر پرفارمنس ہوگی، ڈیلیوری ٹھیک ہوگی، تو ان کی جو فالوئنگ ہوگی وہ ڈکریز ہوگی. یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ. صحیح. اور آپ نے ملٹری کے حوالے سے بھی پوچھا، دیکھیں ملٹری کا تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو سویلین ڈسپنسیشن ہے، جوں وہ اپنی رسپانسبلٹیز کم کرتی ہے، نہیں نبھا پاتی ہے، وہ آنر شفٹ ہونا ہوتا ہے وہاں پر اور وہ پرفارمنس ان کو دینی پڑتی ہے. تو ایک ایڈڈ برڈن ہے. صحیح، ایسا ہی ہے. اچھا، اب اس ایڈڈ برڈن کا پور پرفارمنس سول ڈسپنسیشن میں کولیپس کی طرف لے جائے گا. خاکم بدہن، میں وہ اس بھیانک صورتحال کی طرف ہنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو سنجیدہ لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کو ڈسپائٹ اینی فیئر اینڈ فیور، جہاں چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں ان کو کیسے دوبارہ ٹھیک کرنا ہے، ری سیٹ کیسے کرنا ہے، سونر دا بیٹر. صحیح. یقینی طور پہ اس میں زیادہ اب دیر کی گنجائش نہیں رہی، بہت دیر ہو چکی، بلوچستان اگنور ہوتا رہا، لیکن اب مزید نہیں ہونا چاہیے. ناظرین اسی نوٹ پہ آج کا شو ختم کرتے ہیں. کل تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.